بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم کے موقع پر رسم و رواج سے بچیں۔ کل بھی اسی عنوان کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی کہ آدمی اپنی ہر غمی کو، ہر خوشی کو اللہ کے حکموں کے مطابق منانے کی اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مذہب اسلام نے ہمیں ہر موقع کی رہنمائی عطا کی ہے۔ چاہے موقع خوشی کا ہو تو اس سلسلے میں بھی رہنمائی موجود ہے، اور اگر موقع غمی کا ہو تو اس موقع پر بھی شریعت مطہرہ کی طرف سے ہماری رہنمائی موجود ہے۔ لہذا ایک صحیح مومن اور مسلم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے آئینے میں، قرآن و سنت کے ترازو میں تول کر پھر اس کے مطابق اس کو انجام دے۔ فرماتے ہیں اگر کسی پر غم آ بھی جائے تو غم کا اظہار اگر وہ آنسو سے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، بچپن میں انتقال کر گئے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو صحابہ نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آنسو کیسے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صبر کے خلاف ہے، آنسو لانا، رونا۔ آپ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے ہم اس سے یہ سمجھے ہیں کہ رونا بھی نہیں چاہیے، آنسو بھی نہیں آنے چاہیے، آدمی کو صبر کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ یہ تو رحم ہے، یعنی اللہ نے ہر انسان کے دل کے اندر رحم کا مادہ رکھا ہے، اور وہ تو پھر بھی اولاد ہے، بیٹا ہے، تو اس رحم کے مادے کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے آنسو چھلک پڑے، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ آنسوؤں کا آ جانا صبر کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں لیکن چیخنا، چلانا، اپنے آپ کو پیٹنا، نوحہ کرنا، بیان کر کر کے رونا، تو ایسا تھا ویسا تھا، اور صبح وہاں گیا تھا اور شام ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا اس وقت کھانا کھا رہا تھا، اور تجھے کل کو تو وہاں جانا تھا، پرسوں وہ تیرا پیپر تھا اور تیری شادی بھی تھی، اس طرح بیان کر کر کے رونا یہ ناجائز ہے بالکل۔ اس لیے کہتے ہیں لیکن چیخنا، چلانا، اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو عموماً یہ گناہ خواتین میں زیادہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی تکلیف آ جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو گریبان پھاڑنا، آہو بکا کرنا، چلانا اتنا ہوتا ہے کہ دو دو گلیاں دور تک ان کی آواز آ رہی ہوتی ہیں۔ میت کے آس پاس جمع ہو کے عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، جہالت کی، بیان کر کر کے، بیان کر کر کے رونا اور چیخنا چلانا۔ تو عورتوں کو بتانا چاہیے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ جو آدمی ایسے روئے کسی مصیبت پر، کسی کے حادثے پر، کسی کے انتقال پر، بیان کر کر کے، بیان کر کر کے، اور نوحہ، اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا، اپنا گریبان پھاڑنا، اپنے گال نوچنا، اپنے سینوں پہ ہاتھ مارنا، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کل روایت گزر چکی تھی بخاری شریف، آپ نے صاف ارشاد فرمایا لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی وہ ہماری تعلیمات پر چلنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ نفس و شیطان کا پیروکار ہے، رسم و رواج کی اتباع کرنے والا ہے، ہمارے دین کی اتباع کرنے والا آدمی نہیں ہے وہ۔ چنانچہ آج کل کے جو خاص طور پر محرم کے اندر جو ماتم ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، مرثیے پڑھے جاتے ہیں، ان کی آواز تو ایک محلے تک کیا دوسرے شہر تک جاتی ہے، اور اب تو دن بدن اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے، ڈھول ڈی جے بھی آ گیا، مائک بھی آ گئے، بہت دور دور تک آواز پہنچانے کے لیے، سارے محلے کا جہاں جہاں سے جلوس گزرتا ہے، سب لوگوں کا رہنا سہنا، ان کا چین سکون کیا ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر تو اور زیادہ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ آپ کا دین تو یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت کو حادثہ پیش آ جائے تو آنکھوں سے ضرور آنسو نکل جائیں، آنسو ضرور بہہ جائے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔
لیکن آہو بکا کرنا، چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا، اپنے گالوں کو نوچنا، اپنے آپ کو مارنا، بین کر کر کے رونا، یہ صبر کے خلاف ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، لیس منا، جو ایسا کریں گے وہ ہماری اتباع کرنے والے نہیں ہیں، وہ نفس و شیطان کی اتباع کرنے والے ہیں، وہ ہمارے پیروکار نہیں ہیں۔ دیکھنے میں آتا ہے جب انسان دنیا میں ہوتا ہے تو قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر آہ و بکا اور چیخنا چلانا ہوتا ہے۔ پڑوس میں رہتا ہے کوئی قدر نہیں کرتا، اپنی بہن، بیٹی، والدہ، چچا، ماموں ہوتا ہے، وہ مستحق بھی ہوتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اور اگر انتقال ہو جائے تو 25-30 ہزار روپے کا ٹکٹ لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ یہ بھی ایک عام مرض امت کے اندر پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ جیتے جی تو قدر نہیں کرتے اپنے کسی رشتہ دار کی، اپنے کسی عزیز کی، اپنے کسی بڑے کی، اور جب مر گیا، انتقال ہو گیا، اور اب دوسرے دیش سے بھی آ رہے ہیں اس کو دیکھنے، کوئی مرے ہوئے کو دیکھنے کا کوئی ثواب تھوڑا ہی ہے، یا مرے ہوئے کو دیکھ کے کیا ہوگا؟ زندگی میں آتے، اس کے پاس بیٹھتے، اس سے باتیں چیتیں کرتے، فائدہ اس کو تم سے ہوتا، تم کو اس سے ہوتا، اس کی سنتے، اپنی سناتے، تو کچھ فائدہ بھی ہوتا آنے جانے کا، لیکن یہ زندگی میں تو ملنے کو تیار نہیں ہے، بات کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے۔ جب انتقال ہو گیا تو اب اتنی دور دور سے آتے ہیں لوگ، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ بھائی زندگی میں قدر کرنی چاہیے انسان کی، یہی بزرگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس زمانے میں، کہ جب تک اکابر بزرگان دین زندہ رہتے ہیں تو کوئی ان کے پاس نہیں جاتا ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، ان سے سیکھنے کے لیے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے، لیکن جب وہ مر جاتے ہیں تو دیکھو پھر کتنی بھیڑ، دوسرے شہر سے لوگ آتے ہیں، شہر کا راستہ بند ہو جاتا ہے، ٹریفک بند ہو جاتا ہے، اتنی لاکھوں کی بھیڑ آ جاتی۔ میت کا چہرہ دیکھنے کے لیے، کبھی زندہ تھا تو ان کا چہرہ نہیں دیکھا، اب آنے جانے اور دیگر رسومات کے اخراجات بس اوقات ہزاروں لاکھوں روپے تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر یہ رقم اس کی زندگی میں اسے دے دیتا تو وہ اچھی جگہ اپنا علاج کروا دیتا۔ تقریباً 5 ہو گئی نا، اب شروع ہو جائے گی 5 اثر سے ہی ہو جاتے ہیں نا شروع۔ مغرب سے، مغرب کے اذان کے بعد سے شروع ہو جائے گی، تو میں نے شاید نکل دی جائے گی نہ، وہ پھر اب چینج ہو جائے گی، مغرب بعد 6 ہو جائے گی، شر رسول میری۔ اگر یہ رقم اس کی زندگی میں اسے دے دیتا تو وہ اچھی جگہ اپنا علاج کروا دیتا۔ منہ دیکھنے کے لیے گیا، تیرے منہ دیکھنے سے میت کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے نام پر ایصال ثواب کر دیا جائے تو اسے ثواب ملتا رہے گا اور میت کو فائدہ ہوگا۔ آج ہم رسم و رواج کے پابند ہیں، ہزاروں روپے لگا کر میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، میت کو یہاں دفناؤ یا میت کو سرحد میں دفناؤ، مٹی میں کوئی تاثیر نہیں، اعمال میں تاثیر ہے۔ اگر عمل ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو مکے کی مٹی میں دفنا دو، پھر بھی فائدہ نہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، عقبہ ابن ابی معیط، عتبہ اور شیبہ کہاں ہیں؟ وہیں مکے میں دفن ہیں سارے کافر۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو اس کو کوئی بھی جگہ مل جائے تو اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے، حدیث میں آیا ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ جو میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا، 10 آدمی ساتھ گئے، پھر جمعرات، تیجا، 40ویں پر لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں۔ اگر اس رقم سے دیہات میں کوئی مسجد بنا دی جاتی، قیامت تک وہ مسجد رہتی اور میت کو ثواب پہنچتا رہتا، لیکن ہم اللہ کے لیے تو کوئی کام کرتے نہیں۔ ہم کہتے ناک نہ کٹے، اور یہی ناک کٹنے کی وجہ سے ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ ہم یہ لگا رہتا ہے کہ میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے تیجا نہیں کیا، اگر ہم نے 40واں نہیں کیا، اگر ہم نے مرنے والے کی برسی نہیں منائی تو لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، یار لو یہ تو عجیب لوگ ہیں، انہوں نے برسی نہیں کی، تیجا نہیں کیا، 40واں نہیں کیا مرنے والے کا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ لوگ کیا کہیں گے، بھتیجے کے دین کو قبول کر دیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، اسی انا کی وجہ سے دین سے محروم ہو گئے۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ کے بڑے ہی محبت کرنے والے، خیال رکھنے والے، لیکن ایمان سے محروم رہے۔ آخری وقت میں جب اللہ کے نبی نے کوشش کی کہ پڑھ لیں ایک دفعہ کلمہ، تو انہوں نے یہی کہا کہ لوگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے سرداران قریش، یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے لو یار، آخرت کے خوف سے اور مرنے کے خوف سے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لے، میری ناک کٹ جائے گی۔ حالانکہ ناک کہیں بھی نہیں کٹی، ناک تو ٹھیک ٹھاک تھی ان کی، کسی کی بھی ناک کٹتی، وہ تو بس ایک ذہن نے اپنا رسم و رواج دماغ میں ایسا بنا لیا ہے لوگوں نے
ایسا لگتا ہے بھائی ناک کٹ جائے گی، اور ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہماری عزت کم ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی۔ تو یہ ناک کا مسئلہ آدمی کو بہت زیادہ دبو دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت کا حکم کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیم کیا ہے، لوگوں کا رسم و رواج کیا ہے، اس طرف ایمان والے کو توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی غم یا پریشانی آئے تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں ہم پر اتنے غم نہیں آئے جتنے غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے تھے۔ حضور دنیا میں آئے نہیں، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر کو پہنچے تو دادا عبدالمطلب کا انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں آپ کے تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم، زینب کا انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں آپ کی گھر والی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، آپ کی زندگی میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، بدر میں آپ نے 14 جنازے اٹھائے، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 2 دانت مبارک آپ کے شہید ہوئے، خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخساروں میں لگی۔ سر کی حفاظت کے لیے ایک جنگی چیز ہوتی ہے جس سے سر محفوظ رہتا ہے، لوہے کا، اس پر کوئی وار کرے تو سر پر اثر نہیں ہوتا، جیسے آج کل ہیلمٹ، تو اس کی جو کڑیاں ہوتی تھی لوہے کی وہ آپ کے گالوں میں گھس گئی تھی، خون کا فوارہ چھوٹ گیا تھا۔ طائف میں اتنے پتھر لگے کہ جسم لہو لہان ہو گیا۔ تکلیفیں تو حضور پر آئیں، میرے اور آپ پر کیا تکلیفیں آئیں۔ 3 سال آپ کو شعب ابی طالب میں محصور رکھا گیا، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی، وہاں جتنے ایمان والے اور ایمان والوں کی طرفداری کرنے والے ان میں ابو طالب بھی تھے، ان سب کو بند کر دیا وہیں 3 سال تک، نہ کوئی ادھر سے آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، نہ کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے، سخت پہرا بٹھا دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ 2 مہینے گزر جاتے تھے کہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پانی اور کھجور کے ساتھ گزارا ہوتا تھا، حالانکہ آپ چاہتے تو اللہ رب العزت مال و زر کے ڈھیر آپ پر نچھاور کر دیتے، لیکن آپ کی نظر میں دنیا اور مال و زر کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ پر بڑے بڑے مصائب آئے، یہاں تک کہ مشرکین نے کہا کہ آپ رسول نہیں، تو اللہ نے قرآن میں وہ نازل فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ترجمہ قرآن کی قسم ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جو مشرکین نے کہا آپ معاذ اللہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، تو رب العالمین نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم قلم کی اور اس چیز کی جس کو وہ لکھ رہے ہیں، اپنے پروردگار کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ اتنی آزمائش، مصائب، الزامات اور طعنوں کے باوجود آپ نے ساری زندگی صبر و تحمل اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ گزاری۔ آپ کو اتنی تکلیفیں دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد اوذیت فی اللہ وما یوزی احد ولقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، جتنا مجھے دین کے لیے تکلیفیں دی گئی ہیں کسی کو نہیں دی گئی، جتنا مجھے دین کے لیے ڈرایا اور دھمکایا گیا کسی کو نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال انسان پر جب مصیبتیں آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً حضرات انبیاء علیہ السلام کے مصائب اور صحابہ کرام کی آزمائشوں اور تکلیفوں کے واقعات کو سامنے رکھے تو اسے اپنی مصیبتیں بہت کم نظر آئیں گی۔ ہمیں کیا مصیبت کچھ بھی نہیں، لیکن وہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں جھیل گئے دین کی خاطر۔ پس ہر موقع پر صبر و شکر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں اور رضا بالقضاء پر زندگی گزاریں۔ اللہ نے جو لکھ دیا تھا وہ ہوا، بس اس پر آدمی زندگی گزار دے۔ جزا فضا آہ و بکا سے بچیں تاکہ آپ کے نیک اعمال ضائع نہ ہوں۔ کوئی تکلیف، مصیبت، کوئی حادثہ اگر پیش آ گیا تو چیخنے چلانا، رونا، شکوے شکایت کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل طور پر دین کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔